اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میراں سید محمد شاہ موج دریا رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، ہم مختصراً حضرت میراں موج دریا کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت میر سید جلال الدین سرخ بخاری کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت میر جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نابغہ روزگار صاحب کرامت ولی اللہ ہو گزرے ہیں، جن کا مزار اقدس اچ شریف پاکستان میں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اچ میں قیام پذیر تھے، مگر ایک واقعہ کی وجہ سے آپ لاہور منتقل ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ قلعہ چتوڑ گڑھ، جس پر مہابلی اکبر بادشاہ نے کئی حملے کیے، مگر قلعہ فتح نہ ہو رہا تھا۔ بادشاہ اکبر کافی پریشان تھا۔ درباری نجومیوں نے فال نکال کر بادشاہ سے عرض کی کہ اگر اچ شریف کے ولی اللہ حضرت میراں سید محمد شاہ المعروف موج دریا رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں آئیں تو فتح ان کے قدم مبارک سے یقینی ہو جائے گی۔ بادشاہ نہایت عزت و احترام کے ساتھ میراں موج دریا رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنی مشکل پیش کی۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ جائیں، چند دن بعد میدان جنگ میں تیز آندھی آئے گی اور تمام مشعلیں بجھ جائیں گی، ماں سوائے ایک خیمے کے جہاں مشعل تب بھی جل رہی ہوگی، اور وہیں ہم ہوں گے۔ بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ چند دن کے بعد ویسا ہی ہوا۔ شدید آندھی آئی جس سے ہر طرف ریت اور مٹی کے غبار اڑنے لگے۔ تمام خیموں کی مشعلیں بجھ گئیں، مگر ایک خیمے کی مشعل جلتی رہی۔ بادشاہ سلامت اکلوتی جلتی ہوئی مشعل والے خیمے کے پاس گئے اور وہاں پر سرکار کو موجود پایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت کل فلاں پہر کو حملہ کریے، فتح ہوگی۔ بادشاہ سلامت واپس چلا گیا۔ اگلے دن اسی پہر پر حملہ کیا گیا اور اس طرح قلعہ چتوڑ گڑھ فتح ہو گیا۔ اکبر بادشاہ نے سرکار کو اپنے پاس رہنے کی درخواست کی، مگر آپ لاہور چلے آئے اور وفات تک لاہور میں ہی رہے، یہیں دفن ہوئے، اور یہیں پر آپ کا مزار پاک بھی ہے، جہاں آج بھی لاکھوں لوگ ہر سال عقیدت کے پھول نچھاور کرنے حاضر ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت میراں موج دریا رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ سخاوت، شفقت اور دیانت کا ایک دریائے بے بہا تھے، اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو موج دریا کا لقب دیا گیا۔ آپ کی شادی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں حضرت عبد القادر ثالث رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام فاطمہ تھا۔ آپ گیلانی سادات کی ایک ولیہ کامل رابعہ اثر خاتون تھی۔ ان کو وڈی بی بی کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یعنی بڑی بی بی۔ ایک بار حضرت موج دریا رحمت اللہ تعالی علیہ گھر سے باہر تھے اور بی بی وڈی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں کپڑے دھو رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی چادر کو دھویا، مگر جب اس کو سکھانے کے لیے دھوپ دیکھی تو وہ جا چکی تھی۔ گھر میں ایک بیری کا درخت تھا، دھوپ ابھی اس بیری کے درخت کے سر پر موجود تھی۔ چادر کو سکھانا بھی لازمی تھا۔ بی بی پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس بیری کے درخت کے پاس تشریف لے گئیں اور فرمایا، مجھے چادر سکھانا ہے، تجھ پر ابھی دھوپ باقی ہے، میں شرعی عذر کے تحت درخت پر چڑھ نہیں سکتی، کیونکہ اس سے سطر کا مسئلہ بنے گا۔ ایک ولی کاملہ کی بیٹی اور ایک ولی برحق کی بیوی ہوں، تو میری مدد کر۔ یہ کہنا تھا کہ بیری کے درخت نے اپنا سر آپ کے قدموں میں جھکا دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر چادر ڈالی اور درخت پھر سے واپس سیدھا ہو گیا۔ جب حضرت میراں موج دریا رحمت اللہ تعالی علیہ گھر واپس آئے تو دیکھا کہ بیری کے درخت کے سر پر چادر سوکھ رہی ہے۔ گھر میں بجوز بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کوئی اور نہ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ بی بی صاحبہ نے ہی درخت پر چڑھ کر چادر ڈالی ہو۔ ارد گرد کیونکہ اور بھی گھر موجود تھے، اس لیے پردے کی وجہ سے شرعی حدود کو پامال کر کے شاید آپ درخت پر چڑھی ہیں۔ پوچھنے پر بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ فرمایا کہ اب اس کو اتار کر بھی دکھاؤ۔ آپ پھر اس درخت کے پاس پہنچی اور فرمایا کہ چادر سوکھ گئی ہے، مجھے واپس چاہیے۔ یہ کہنا تھا کہ درخت پھر سے جھکا۔ آپ نے چادر اتار لی اور درخت پھر سے سیدھا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ولی کامل کی بیٹی اور ایک ولی برحق کی بیوی ہوں، میں پردے کی تعظیم کرنا جانتی ہوں، میری نسل میں ولایت ہے اور میری آنے والی نسل میں بھی انشاءاللہ تعالی ولایت ہوگی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت میری بات نہ مانے؟ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔